تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ معاشرت المسلمین میں اتفاق، اتحاد، اجتماعیت اور محبت کے قیام کے لیے جو چند ضروری اور اہم باتیں ہیں اس کو جاننا ہم تمام کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ایک جگہ پر جہاں مسلمین آباد ہوں، اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کے بگاڑ اور اس معاشرے کی خرابی کے لیے جن باتوں سے اجتناب کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ان باتوں پر غور لازمی کرنا ہوگا۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے اس متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس بات سے کراہت کرو گے، اسے ناپسند کرو گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو بس اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو ایک معاشرے میں رہتے ہوں، انہیں اس بات کا بخوبی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کسی قسم کی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ جو ظن ہے، یہ جو گمان ہے، نہ کسی کے لیے اس قدر اچھا ہو۔ اللہ رب العالمین نے گمان کی کثرت سے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ نہ کسی کے متعلق گمان اس قدر اچھا ہو کہ اسے بلندی پر پہنچا دیں، اور نہ کسی کے لیے بدظنی، بدگمانی اس قدر ہو کہ اسے بالکل کھائی کے اندر ڈال دیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں صورتوں سے منع کیا ہے کہ گمان میں کثرت نہیں کرنی، کیونکہ یہ گمان ہی ہوتا ہے جو غلط فہمیاں ڈالتا ہے۔ اور اگر اس بات کو، اس بغض کو اس وقت موقع پر ختم نہ کیا جائے تو یہ گمان، یہ غلط فہمیاں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جب نفرت قائم ہو جائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اتفاق اور اتحاد اختلاف اور بربادی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہیں، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اے ایمان والو، گمان سے پرہیز کرو، بے شک یہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ جس کے بارے میں گمان کیا جائے 100 میں سے 90% وہ بات آپ کی غلط نکلے گی اگر آپ اس بات کی تصدیق کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان ہی ہے جو سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا ولا یکتبوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اور آپ نے فرمایا
اے ایمان والو ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگا رہا کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگایا کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اے اللہ کے بندو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت جس کی وجہ سے آج یہ اجتماعیت کھڑی ہوئی ہے، ہم اس اجتماعیت کی آیت کو واپس دہراتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ جس سبق کو ہم اپنا پہلا درس کہتے ہیں، جس بات کو، اس نصیحت کو ہم لوگوں میں عام کرتے ہیں، اگر وہ اختلاف، وہ افتراق، وہ نفرتیں، وہ ناچاکیاں ہمارے اپنے اندر پل رہی ہو تو پھر ہم کیسے اس اجتماعیت کا تصور کر سکتے ہیں جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہیں ایک اجتماعیت پہ جمع کیا، ایک پلیٹ فارم پر لا کے کھڑا کیا، ایک امام کے تحت کیا۔ اگر یہاں پر آنے کے باوجود بھی افتراق اور اختلاف اسی طریقے سے قائم رہے، اسی طریقے سے بغض و حسد قائم رہے، وہی بدگمانی اور غیبتیں چلتی رہیں تو اس اجتماعیت کے احیاء کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس سے قبل اس بات کو ذہن نشین کر لو، تم اس اجتماعیت سے قبل جہنم کی آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، قریب تک کہ تم اس میں جا پڑتے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا دیا، تمہیں یہ نعمت دے دی، تمہیں یہ اجتماعیت دے دی۔ اب بھی اگر تم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو تم دنیا کے بد نصیب ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی خطائیں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے گناہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے بھائی کی اصلاح کریں، مگر پردہ پوشی کرتے ہوئے اس کی اصلاح اس آسان طریقے سے کریں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، نہ کہ اس صورت میں کریں کہ ہم معاشرے میں اس خرابی کو بیان کریں اور اپنے اس مسلم بھائی کی اصلاح نہ کریں۔ طبرانی اوسط میں ہے، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم مرآۃ المسلم، مسلم مسلم کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے، اپنی خامیاں تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ وہ آئینہ جب اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ آئینہ اس کی خطائیں اسی شخص کو بتا رہا ہوتا ہے جو اس کے روبرو موجود ہو، اور اس شخص کے جانے کے بعد جب کوئی دوسرا شخص اس آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو وہ آئینہ پچھلے شخص کی خامیاں اور غلطیاں اور اس کی اصلاح اسے نہیں بتاتا، بلکہ وہ غلطیاں جو دوسرے شخص میں موجود ہیں وہ اسے مطلع کرتا ہے۔ یہ ایک بندہ مسلم، بندہ مومن کی شان و شیان ہوتی ہے۔ ہم چغل خوری کو، غیبت کو بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے تو زیادہ درست ہوگا، جبکہ یہ بات اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرتے ہیں، وہاں آپ کو دو قبریں نظر آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، دیکھو ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور ان پر عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، وہ بڑی وجہ جو ہمیں نہیں لگتی لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ،
ان میں سے ایک قبر پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ چغل خوریاں کرتا پھرتا تھا، لوگوں کے عیب بیان کرتا پھرتا تھا، لوگوں کی عیب جوئیاں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بات اس قدر بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کی کال کوٹری اس کے لیے تنگ کر رہا ہے، اس قبر میں اس کے لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کی عیب جوئیاں کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی قبر میں اس کے لیے عذاب مسلط کر رہا ہے۔ یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، ہم اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ انسانی اور بشر ہونے کا تقاضا ہے، لیکن اس غلط فہمی کو، اس بدگمانی کو اگر ہم اپنے یقین میں تبدیل کر لیتے ہیں بنا کسی تصدیق کے تو پھر یہ ہماری ہٹ ڈرمی کہلاتی ہے۔ بندہ مسلم وہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آج دنیا کی زندگی میں کسی بھائی کی، کسی مسلم کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کی غلطیوں اور خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے، بروز قیامت محشر کے میدان میں جہاں کسی کی خطائیں کسی سے نہیں چھپی ہوں گی، اگر آج اس نے یہ عمل کیا وہ اللہ رب العالمین کے پاس جب پیش ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اس کی خطائیں گنوائے گا، کذا و کذا کذا و کذا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ غلطی کی تھی، تجھ سے یہ خطا ہوئی تھی، تو نے یہاں پر یہ کام کیا تھا۔ وہ تمام غلطیاں اور گناہ جب اس کو گنوا دیے جائیں گے اور وہ شخص یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آج تو میں برباد ہو گیا، اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ مالک کے کائنات و خالق کے کل اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ اس بندے کے کندھے پر رکھے گا اور اسے ایک طرف لے جائے گا اور اس سے فرمائے گا تو نے دنیا کی زندگی میں میرے فلاں بندے کی عیب پوشی کی تھی، ستر پوشی کی تھی، اس کی خطاؤں پر تو نے پردہ ڈالا تھا، آج محشر کے میدان میں میں تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں سے تیری خطاؤں کو چھپا لیتا ہوں، تیری گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ اگر آج کوئی مسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم میں سے ہر مسلم پر یہ بات لازم ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت جو کہ اللہ رب العالمین نے جس سے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم واقعتاً اس محبت کو استوار کرنا چاہتے ہیں، اس اتفاق اور اتحاد کو قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کرنی ہوگی، ان کی پریشانیوں کو جانچنا ہوگا اور اس کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ یہ ہماری محبت کا سب سے اہم ترین اصول ہونا چاہیے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ اس دنیا کی تمام دولت خرچ کر دیں، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ورنہ یہ دشمنی اور یہ بغض و عداوت ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج لوگ محض سیاسی پارٹیز کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، محض ان کے نظریات الگ ہیں، وہ اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں، محض ان کے قائدین الگ ہیں، وہ اس بات پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ آج اگر ہم یہاں موجود ہیں تو اس بات پر موجود ہیں کہ ہم سب کا دین اسلام ایک ہے، ہم سب کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہم سب کی منزل ایک ہے اور ہم سب کا راستہ ایک ہے۔ اگر واقعتاً ہم اس اجتماعیت کو وہ اجتماعیت بنانا چاہتے ہیں تو جو معاشرت المسلمین ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم وہاں پر تلخیوں کو، ناچاکیوں کو، بدگمانیوں کو، بغض و عداوت کو ختم کر کر محبت کی فضا کو قائم کریں، اس اتفاق کو قائم کریں، وہ سب بنائیں جو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے، تو یقیناً یہ ترقی کی منزل کا پہلا راستہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔